صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آج میرے ذہن میں ایک بات پیدا ہوئی۔ وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اسے سمجھنا، شاید ہم کس درجے پہ ہیں، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے کچھ ہتھیار ہمیں چاہیے، کچھ ایسی باتیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، بالکل مضبوطی کے ساتھ۔ ایسی کیا بات ہے چلیے اسی بات پہ آج کی جو بھی باتیں ہوں گی شاید آپ کے ذہن میں اتر جائیں۔ مذہب ہمارا اسلام، مذہب ہمارا اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین، جسے دین ابراہیم کو لے کر کے چلنے کا انداز ہے۔ دین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، کیا ہیں، اور ان کا دین کون سا ہے جو اسلام اس دین پر مائل ہوا ہے۔ دین ابراہیم، ہر کوئی دین ابراہیم ہی کہتا ہے، نہیں، دین ابراہیم ہی کہتا ہے۔ چلو اب ان کی سوانح حیات دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے ایک مخصوص بندوں میں سے، ایک نبی کی شکل میں دنیا میں آئے۔ دنیا میں جو غلط انداز چل رہا تھا، اس انداز کے خلاف بولنا شروع کیے تو لوگوں نے نہیں مانا۔ دنیا کب مانے گی؟
ماننے والی ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر کے، جو ازل سے چل کر اپنی ساری زندگی، جتنی بھی زندگی، ایک لمحے کے واسطے بھی خدا سے جدا نہیں، صرف اللہ 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 کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور ان کے آواز میں ایک بات اور بھی آ رہی ہے کہ احمد آنے والے ہیں، یہ بھی کہتے تھے۔ جب آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے گا تو ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اب جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر خدا کو منظور نہیں تھا، خدا کو منظور نہیں تھا۔ خدا کا حکم ہوا، اے آگ تو گلزار ہو جا، یعنی پھول بن جا۔ آگ گلزار ہو گئی۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر باہر آئے تو سارے کے سارے پوچھنے لگے کہ یہ آگ تمہیں کیسے، میں آگ میں تھا، یہ میرے کو پتہ نہیں، میں نے آج تک اتنے بہترین گلوں کا بستر نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسا بچھونا پھولوں کا میں نے آج تک نہیں دیکھا، تم جسے آگ کہتے ہو وہ میرے لیے گلزار ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ اب نکل کر کے اپنے اہلیہ سے کہتے ہیں، یعنی اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اب ہم اس بستی میں نہیں رہیں گے، چلو کوئی اور بستی جائیں، اب یہاں زندگی کرنا دشوار ہے، چلو اب دوسری بستی کو۔ اب دوسری بستی کو نکلے اور دوسری جگہ گئے۔ جانے کے بعد وہاں کا بادشاہ ہے، وہاں بھی ایک بادشاہ ہے اور وہ بھی ظالم۔ وہاں گئے، وہ بادشاہ اتنا ظالم کہ قانون بنا رکھا ہے کہ جو بھی نیا اس بستی میں آئے، جو بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ بستی میں آئے تو اس کی اہلیہ میرے ساتھ ایک رات گزارنا ہے، یہ قانون لگایا تھا۔ اتنا جاہل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد قانون ہوا، ابھی تم نہیں آئے ہو، ابھی تمہاری عورت کو ہمارے ساتھ دو، لے کے چلے گئے۔ بادشاہ کے پاس چھوڑے، راجا کے پاس۔ اب وہ بادشاہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے اپنے ہوس کو مٹانے کے لیے اس عورت کو ہاتھ لگانے جاتا ہے۔
جب ہاتھ لگانے جاتا ہے تو ہاتھ نیچے گر جاتا ہے. یہ کیا ہوا؟ پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر لگانے جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے. چلو یہ ہاتھ نہیں، یہ ہاتھ لگانے، یہ بھی گر جاتا ہے. بلکہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی طاقت ہی نہیں. بڑی کوشش کرتا ہے کہ لپک کر لے لے، گر جاتا ہے نیچے، اس کو چھو نہیں سکتا. تب وہ بادشاہ جو ہے ضد کرتا ہے، ابھی تو کون ہے؟ جادوگر ہے تو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بی بی سارہ کہتے ہیں، ارے وہ جاہل، میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، وہ خدا کے مخصوص بندوں میں سے ایک بندہ ہے، مخصوص بلکہ خاص، خدا کا خاص بندہ ہے. اس کی عورت کو تیرے میں چھونے کی طاقت کہاں سے ہے کہ اتنا بڑا ہے؟ ہاں، اب یہ سوچتا ہے کیوں نہ میں اس نبی کا سہارا لے کر کے میں اور طاقتور بن جاؤں. یہ خیال آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے لاتے ہیں، پوچھتا ہے کہ ابھی تم اگر ادھر اس بستی میں اگر رہنا چاہتے ہو تو تم میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. یہ کیا راجہ اس انداز سے سوچتا ہے کہ بادشاہ اگر یہ میری بیٹی سے شادی ہو گیا تو یہ میرا ہو جائے گا، اور اس کے پاس جو بھی ہے، جادو ہے یا طاقت ہے، کچھ بھی ہے، وہ میری ہو جائے گی. میں اس سے سیکھ لوں گا، کیونکہ میری بیٹی سے میں اسے شادی کروں. اب یہ سوچتا ہے. اب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی سارہ سے پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ ویسے تو بی بی سارہ کو اولاد نہیں، آپ اجازت دے دیتے ہیں، کم از کم مجھے اولاد نہیں ہے، اگر آپ کی دوسری بیوی آئے تو اسے تو اولاد ہوگی، وہ بھی میری ہی ہوگی، آپ شادی کر لیجئے. اجازت دے دی. چلو شادی ہو گئی. اب یہ راجا کی بیٹی کا نام ہے بی بی ہاجرہ. بی بی ہاجرہ. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. شادی ہوئی. یہ راجا خوب کوشش کرتا ہے، کچھ بھی نہیں بنتا، کیونکہ اس کی نیت ہی ایسی ہے. ظالم ہے، جاہل ہے. جاہل کب ایمان والا ہوگا؟ بی بی ہاجرہ ایسی بی بی تھی کہ اپنے خاوند سے اتنی ہی وفا، ایسی وفادار نکلی، بالکل وفادار، بالکل وفادار.
اب ان سے ایک اولاد ہوئی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. نام رکھ دیا اسماعیل علیہ السلام. نام رکھ دیا. اب کچھ عرصے آگے چلے اور آگے بات ہوئی. زندگی ایسے ہی چل رہی ہے. چلتے چلتے دو عورتیں جتنا بھی کوشش کر لو، جتنے بھی بھائی بہن کے سکے رہ جاؤ، پھر بھی کچھ انبن تو ہوتا ہے. دونوں سوکنے ہیں نا، سوکنوں میں انبن ہوتا ہے. جتنا بھی مل کر رہو، جتنی بھی محبت سے رہو، یہ انبن تھوڑا 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 کر کے زیاد ہو گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کام میں مشغول، خدا کی راہ میں بلانے مشغول، خدا کی طرف عبادت کرانے میں مشغول. اب یہ دو عورتیں، بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ، دن بھر کی کھٹ پٹ یہ دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے جو بھی سزا ملے منظور ہے، مگر اس گھر کا انداز بدل دے میرے مولا. انہیں ہدایت عطا کر، ہدایت عطا کر. دعا قبول ہو گئی. اب خدا سے آگے ایک کام ہونے والا ہے. کام ایسا، کام ایک ایسا ہونے والا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ اونٹ پہ سوار تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اب آپ اپنی بیوی بچے کو لے کر کے آئیے. خدا کا حکم ہے. ایک اونٹ پہ جبرائیل علیہ السلام، ایک اونٹ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بی بی ہاجرہ اور اسماعیل. گود کا بچہ ہے، لے کر کے جا رہے ہیں. چلتے 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 1 مہینے کا عرصہ جا رہے ہیں. جانے کے بعد چاروں طرف پہاڑی سے نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد اب حکم ہو رہا ہے. جبرائیل کہہ رہے ہیں، اے ابراہیم علیہ السلام، اب بی بی کو اتاریے.
بیوی اور بچے کو نیچے اتارو، انہیں یہیں پہ چھوڑو اور آپ اپنے اونٹ پر بیٹھو۔ بی بی ہاجرہ دیکھتے ہیں، اپنے بچے کو لیتے ہیں، چاروں طرف پہاڑی، چاروں طرف پہاڑی پہاڑی پہاڑ، جدھر بھی دیکھو نظر اٹھاؤ تو پہاڑ دکھ رہا ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، ہر طرف پہاڑی ہے۔ نہ کوئی انسان، نہ انسان کی ذات، کچھ بھی نہیں ہے، چاروں طرف صرف پہاڑی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو لیے جبرائیل، چلو، چل دیے۔ اب بی بی ہاجرہ کیا سوچ رہے ہیں؟ شاید کچھ بات کر کے جبرائیل علیہ السلام بات کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیں گے، ادھر ہی بھیج دیں گے۔ اب یہ لے کر کے چلے گئے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، انتظار، وہی راستے پہ نظر، جس راستے پہ ابراہیم علیہ السلام گئے اسی راستے پر بی بی ہاجرہ، ان کی نظر ہے۔ دن گزر گیا، بچے کو لے کر کے بیٹھ گئے، بیٹھے ہیں، چاروں طرف پہاڑی، کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی انسان، نہ انسان کی ذات، نہ کوئی دوسرا، کوئی رقم کا، کوئی بھی انداز کا، کچھ بھی نہیں۔ پھر رات گزری، پھر دن گزرا، جتنا بھی پانی تھا پی لی چکے۔ اب بچہ رو رہا ہے، گود کا بچہ ہے نا، رو رہا ہے۔ اب بی بی ہاجرہ اس بچے کو نیچے ڈالا اور نکل گئے، یہ پہاڑی پر گئے، پانی کی تلاش نہیں ہے، پھر نیچے آئے، پھر دوسرے پہاڑ پہ گئے، ادھر بھی نہیں ہے پانی، ادھر گئے، ادھر گئے، یہ گھومنے پھرنے میں، پانی کی تلاش میں۔ پانی کی تلاش میں پھر رہے ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام ہے، نہ دوسرا کچھ، کوئی نہیں ہے سوائے ایک عورت اور ایک ماں، ایک بچے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسے گزرے ہوگی؟ سوچو، سوچو، حضرت حوا، ماں حوا کو جدہ میں جب اکیلے آپ نے زندگی گزاری تو بی بی ہاجرہ، ان کا مقام کیا ہے؟ حوا علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا، بی بی ہاجرہ کے ساتھ اپنی اولاد ہے۔ خدا سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ کچھ تو رحم کر۔ ادھر بھاگے، ادھر بھاگے، ادھر سے ادھر آئے، پھر بچے کے پاس آئے، ویسے کہ بچہ رو رہا ہے، رو رہا ہے۔
خدا کو یہ منظر بڑا پیارا لگا، رحم آ گیا۔ بچے کے رونا پیارا نہیں، بی بی ہاجرہ کا بھاگنا اس پہاڑ سے اس پہاڑ پہ وہ پیارا نہیں، جو گڑ گڑا کر دعا مانگی گئی، اے اللہ کچھ تو رحم کر، یہ پیارا لگا۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ایڑی زمین پہ ماری تو وہاں سے پانی نکلنا چاہیے۔ وہاں سے پانی نکل گیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی سے پانی نکلا۔ جب پانی دیکھا تو بی بی ہاجرہ دوڑتے ہوئے اس بچے کے پاس آئے، پانی سے آگے کوئی بچے کو اٹھا لیا، اٹھا کر کے ایک طرف بٹھا دیا، بچے کو ڈال دیا، پھر پتھر جوڑنے لگی تاکہ پانی ٹہرا رہے۔ پتھر لگا دیا اطراف سے، پانی ٹہر گیا۔ پھر وہ پانی پینا، خدا کی یاد کرنا۔ ذرا سوچو، اولاد کس کی ہے؟ بی بی ہاجرہ اولاد کس کی ہے؟ ایک جاہل باپ کی اولاد ہے۔ خدا کی طرف مائل ہو گئی، خدا کی یاد میں ہو گئی۔ ایک جاہل باپ کی اولاد بی بی ہاجرہ، خدا کی یاد، خدا کی عبادت میں مشغول، صرف اللہ 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 یہ کہتے ہوئے دن گزار رہے ہیں۔ یہ قافلہ ادھر سے گزرا، یہ قافلہ جس جگہ بی بی ہاجرہ تھی وہاں سے گزرا، دیکھا کہ پانی ہے۔ یہاں اگر ہم رہ گئے تو پانی کی سہولت ہے، اطمینان سے رہیں گے۔ قافلہ ٹھہر گیا۔ پانی اتنا، آج وہی پانی آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آب زمزم کے نام سے ساری دنیا پی رہی ہے، خالی کا نام نہیں، خالی نہیں ہوتا، ساری دنیا۔ حج کو جائیں گے، عمرہ کو جائیں گے، ہر روز ہر دن ہر رات ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے۔ پانی ہر کوئی آب زمزم لے جا رہا ہے، وہاں برت رہے ہیں، پی رہے ہیں حاجی لوگ۔ نہ جانے وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، ابھی تک پتہ نہیں کہ کہاں سے پانی، کتنا پانی آ رہا ہے۔ یہ پہاڑ میں، یہ پتھریلی زمین میں ساری دنیا پانی پی رہی ہے آب زمزم کے نام سے۔
ہزاروں لاکھوں کی شفا ہو رہی ہے آب زمزم سے. ہر کوئی وہ پانی کا احترام کر رہا ہے جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے یڑی سے نکلی ہے. چلو کچھ عرصے نکل گئے، ایک قافلہ بھی ٹھہر گیا. بی بی ہاجرہ کو ہمت ہو گئی، چلو کچھ ایک کے ساتھ 1 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 10، 10 سے 200 ایسے بڑھنا شروع ہو گئے، جمنا شروع ہو گئے. وہیں پہ ٹھکانہ ہو گیا، اس کا نام ہوا مکہ. مکہ معظمہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ، بی بی ہاجرہ اکیلی یہاں. حضرت اسماعیل تھوڑا بڑا ہو گئے، 7 سال کی عمر ہو گئی. 7 سال تک بی بی ہاجرہ یہ صدمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بغیر ہی گزارا. کیا بیوی ہوگی، ایک جاہل کی بیٹی. اب اور آگے دیکھیے کہ منظر کیا ہے، سمجھیے اس بات کو، اس بات کو سمجھے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دن رات فکر میں ہیں، بی بی ہاجرہ کیسی ہوگی، میرا بچہ اسماعیل کیسا ہوگا. یہ سوچ ہے بی بی سارا. خدا کا حکم ہوا، تمہیں خوشخبری اولاد کی. بی بی پہلی جو بڑی بیوی تھی بی بی سارا، ان کو بھی اولاد ہوئی. حضرت اسحاق. جشن منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گان رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں منظر یہ بھی، اور خیال کر رہے ہیں بی بی ہاجرہ کا، کیا کریں کیا کریں کیا کریں. ایک خواب پڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ خواب پڑتا ہے، تم اپنی عزیز چیز کو خدا کی راہ میں قربانی دو. ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کوئی جانور کو ذبح کر کے قربانی دیں، دیتے گئے مگر خواب بند نہیں ہوا. تو اشارہ ہوا، میری عزیز چیز، میری اولاد. اب اسے خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، ہاتھ میں خنجر، اونٹ پر بیٹھے، چلے. بی بی ہاجرہ کے پاس گئے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی شہر آباد ہو رہا ہے.
چلو یہ خدا کی مرضی تھی. یا اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، میری بیوی اکیلی نہیں ہے، یہاں اتنی بڑی آبادی. خوش ہوئے. جب بی بی ہاجرہ کے سامنے گئے تو بی بی ہاجرہ بھی خوش ہوئے، اور دونوں بڑی محبت و مروت سے بات چیت ہوئی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے، ارے میرا اسماعیل کہاں ہے؟ اسماعیل کو لے آئے گا. لے آنے کے بعد بی بی ہاجرہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ابا ہیں. بچے نے جا کر گلے مل لیا، لپٹ لیے. 7 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں بچے کو، کتنی محبت ہوگی. اب یہ آئے ہیں تو کس نیت پہ؟ ذبح کرنے کی نیت سے. ایک باپ اپنی اولاد کو ذبح کر رہا ہے، دوسری طرف بچہ ہے. 7 سال تک جو باپ کی صورت سے دور رہا، یہ بچہ ہے. بڑے پیار سے، محبت سے اپنے بیوی کو بولے، بی بی ہاجرہ کیا میں یہ بچے کو لے جاؤں؟ آپ کی امانت ہے، لے جائیے. یہ نہیں کہا کہ میں ذبح کرنے والا ہوں. اسے خدا کی راہ میں قربان کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہا. ساتھ لے کر کے جا رہا ہوں. اور بچے کو پوچھا، آپ آنے تیار ہیں؟ الحمدللہ میں بھی آپ کے ساتھ. چلتے گئے، اونٹ پر بٹھا لیے، چلتے گئے. جانے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اونٹ سے نیچے اتارتے ہیں اور کہتے ہیں، چلو میرے ساتھ. چلو. اب نیچے اترے، باپ بیٹا چلنے لگے. وہاں پہ ابلیس کا کھیل ہوا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے ابلیس کہتا ہے، ارے کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا باپ ہے، اب وہ خصائی بننے والا ہے، تمہیں قتل کرنے والا ہے، ذبح کرنے والا ہے. بچو اور بھاگو اپنی ماں کے پاس. اب ماں اپنے بچے کو کیسی تربیت دی ہے دیکھو. وہ بچہ کہتا ہے، میں ان کی امانت ہوں، میرے باپ کی امانت ہوں، وہ جو چاہے کرے، تم ہٹو. لا حول ولا قوت. کنکریاں اٹھائے، بھڑکائے. بچہ نہیں مانا.
ابلیس نے سوچا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، جب بچے سے کام نہ بنا تو ابلیس یہ سوچتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ کیا کر رہے ہو، یہ خواب کی تعبیر، یہ خواب کے لیے اپنی اولاد کو ذبح کرنے نکلے ہو؟ جب تم اپنے بچے کو ایک دن سہارا نہیں دیا، باپ کا ارمان، تم ایک باپ ہو، سمجھو میری بات کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہٹ جا مردود، یہ خدا کا حکم ہے، خدا کے حکم سے بڑھ کر کوئی بھی حکم نہیں، کوئی بھی میرا نہیں ہے، صرف اللہ ہی کو میں مانتا ہوں، اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہوں، اس کا حکم ہی میرے عین ایمان ہے۔ جب عین ایمان ہے تو یہاں سے ہٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کنکریاں ماری، وہاں سے یہاں بھی کام نہیں بنا، یہاں بھی نہیں بنا، نہ باپ کے پاس نہ بیٹے کے پاس۔ ایک جگہ اور بھی ہے، نکلا بی بی ہاجرہ کے آستانے کی طرف، بی بی ہاجرہ کے گھر کو گیا، دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ میں آپ کا مہربان، ابلیس کہتا ہے میں آپ کا مہربان، کیا کام ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو کہاں بھیج دیا؟ آپ ذرا دروازہ تو کھولیے تاکہ میں ساری کی ساری باتیں آپ کو کھلے انداز سے بتا سکوں، ساری بات آپ کے ذہن میں اتار سکوں۔ تو بی بی ہاجرہ ایک پاکیزہ عورت جواب دیتی ہیں، ایک پیغمبر کی عورت کو، پردہ نشین عورت کو باہر بلانے والا، وسوسے ڈالنے والا سوائے ابلیس کے اور کوئی نہیں ہوتا، ارے ہٹ مردود، لاحول بھیجا، لاحول بھیج کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج یہ تینوں باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیوی بی بی ہاجرہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، ان تینوں سے جو لاحول پڑا گیا، آج وہی ارکان بن گئے حج میں، حج میں ارکان بن گئے ہیں، تینوں جگہ پتھر مارو۔ یہ ابلیس کو پتھر مارنے کا ارکان آج جاریہ ہے۔
یہ تینوں کام آج کرنا پڑ رہا ہے۔ حج کے وقت پتھر مارنے کے لیے جاتے ہیں، کنکریاں پھینکتے ہیں، لاحول پڑھتے ہیں، یہ تینوں ابلیس کی جگہ ہیں۔ یہاں بیوی حاجرہ مارا تھا، یہاں اسماعیل ذبیح اللہ مارا تھا، یہاں ابراہیم خلیل اللہ مارا تھا۔ آج وہ ارکان بن گئے۔ یہ ہے دین ابراہیم، یہی دین ابراہیم ہے جسے اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج وہی اسلام میں دین ابراہیم کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین۔ کتنی نصیحتیں ہیں اور صبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کیسے ہوئے؟ سوچو۔ بی بی حاجرہ کا مقام کیا ہے؟ سمجھو۔ ایک عورت میں جتنا پردہ نشی ہے اور اس کے چلنے کے انداز کیا ہیں، اپنی اولاد کو کیسی تربیت دینا ہے، آج کیا یہ انداز ہمارے پاس ہے؟ آج ہم اس انداز سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے، آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے تاکہ وہ نہ ستا سکیں۔ اب موبائل سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے بڑا شیطان اور کوئی ہے؟ کیا کوئی ماں بی بی حاجرہ بننے والی ہے؟ آج کوئی بچہ باپ کو اگنور کرتا ہے، دھکے مارتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ بات دیکھیں، اسماعیل ذبیح اللہ جو 7 سال باپ کے پیار محبت سے دور رہ کر بھی ان سے اتنی بڑی بات، اتنا اچھا انداز، ایک بچہ باپ کے لیے کہتا ہے، بیٹا میں ان کی امانت ہوں، وہ اللہ والے ہیں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار، مگر اے شیطان، اے ابلیس، تو دور ہٹ۔ لاحول پڑھنے کی طاقت، ایک ماں کی نصیحت، ایک ماں کا سبق، ایک ماں اپنی اولاد کو اس طرح بنانا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، ان کے نصیب میں ایک اولاد نہیں ہے، مگر اور کچھ اور ہیں جن کے 4-5 بچے ہو کر بھی ایک بچے میں
اسماعیل ذبیح اللہ جیسے اخلاق، کیا بی بی ہاجرہ کے جیسی عورت آج بھی ہے؟ ہمارا دین دین ابراہیم ہے. کیا ہم اس راستے پر ہیں؟ اگر اس راستے میں ہوتے تو آج اسلام کی اہمیت جو ہے، جو گر چکے ہے، اسے ابھارو. بی بی ہاجرہ جیسی ماں بنو، اسماعیل جیسے اولاد ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے دوستوں میں دوست ہیں، بالکل قریبی دوست ہیں. ایسا کوئی باپ مجھے ایک درد تھا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اس درد کو، میرے درد کو تم اپنا درد سمجھو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو اس طرح چلنے کی توفیق ہدایت عطا کرے. خدا سے دعا کر رہا ہوں ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ دعا کر رہا ہوں. اے نبی، ہم آپ کی امت ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. نظر کرم کیجئے، نظر کرم کیجئے، نظر کرم کیجئے. احساس ضروری ہے، ہمیں احساس ضروری ہے. یہ صرف کہانی نہ سمجھے، اس دین ابراہیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. پھر دیکھو دنیا کیسے بدلتی ہے. ہمارے انداز کیسے ہوتے ہیں. ہماری رہنمائی خدا خود کرے گا. میں بس یہی چاہتا ہوں کہ اسلام کا پرچم ہر جگہ لہرے، اسلام کے جھنڈے گاڑیں، اسلام کو اپنا سمجھ کر کے لے چلو. میری کہانی اگر کچھ اس میں خامی ہے تو اسے درگزر کیجئے. اور یہی ہے سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے چلا. یہ دعا کہتے ہوئے ہر لمحہ یہ دعا کرتا ہوں. اور ایک چھوٹی بات ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھ لیا یا اسے بھرپور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے جتنا زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجیے.
آپ خود ہی نہیں، ہزاروں لاکھوں انسان اسے دیکھیں اور اس سے نصیحت پکڑیں، ہمارے دین کی اہمیت سمجھائیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور آنے والے جتنے بھی میرے بول ہیں میں اسے اور آگے کو بھی بولوں گا، آگے بھی آپ دیکھیں، سمجھیں، اسلام کو اونچائی پر لے جائے۔ میرے اس انداز میں دین ابراہیم میں پھر کروٹ لینا ہے۔ ایک دین ابراہیم اسلام میں ہے، اور وہی دین ابراہیم ہی عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس بھی ہے۔ یہ کیسے؟ یہ آنے والے دنوں میں اس کی بھی تشریح کروں گا، وہ کیسے ہے، وہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان تو قرآن پاک میں بے حساب انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں، ان کی بھی بات ہے۔ موسیٰ تو کلیم اللہ ہیں، ان کی بات ہے۔ یہ کیسے؟ میں آگے آنے والے دنوں میں اگر زیست باقی ہے تو بول بھی باقی ہیں، آپ اسے اور آگے بڑھائیں۔ بس اتنا کہہ کر کے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔